امریکی انتخابات میں مسلمان ووٹرز کیسے اہمیت اختیار کر گئے؟ مسلمان اور پاکستانی امیدوار جیت کے لیے کیوں پر امید ہیں؟ پہلی مرتبہ مسلمان امیدواروں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ۔ مسلمان ووٹرز کے لیے ٹرمپ اور کملا کی بھاگ دوڑ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ آج ہم امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے مسلمان ووٹرز اور امیدواروں کے حوالے سے خصوصی یہ رپورٹ پیش کریں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ امریکی صدارت کے لیے ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان عوامی مقبولیت کا حالیہ گراف برابر یعنی 48% پہ آ گیا ہے۔ یہ تازہ ترین سروے دونوں امیدواروں کے درمیان سخت مقابلے اور غیر یقینی نتائج کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مخصوص طور پر 7 امریکی ریاستوں پر توجہ دونوں امیدواروں کی مرکوز کر دی گئی ہے، جنہیں میدان جنگ یا غیر یقینی یعنی سوئس ریاستیں بھی کہا جاتا ہے۔ ان ریاستوں میں خاص طور کے پینسلوینیا، میشیگن، ایریزونا، وسکانسن، جارجیا، نارتھ کیرولینا اور نیواڈا شامل ہیں۔ مجموعی طور پر 93 الیکٹورل ووٹوں کے لیے دونوں امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ جاری ہے۔ جو امیدوار کسی ریاست میں عوامی ووٹوں کی اکثریت حاصل کرتا ہے اسے اس ریاست کے تمام الیکٹورل ووٹ مل جاتے ہیں۔ امریکہ بھر میں 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار منتخب ہو کر امریکی صدر بن جاتا ہے۔ امریکی انتخابات میں ٹرمپ اور ہیرس کی مقبولیت میں برابر یعنی 48% پہنچ گئی، لیکن مسلمان ووٹرز دونوں امیدواروں کی حمایت کے لیے سرگرمیوں کا اس وقت مرکز بن چکے ہیں، کیونکہ مسلمان ووٹرز کی اہمیت اب بڑھ گئی ہے۔ 7 اہم ریاستوں میں سخت مقابلہ ہو رہا ہے جہاں جیتنے والا امیدوار تمام الیکٹورل ووٹ حاصل کر لے گا۔ ریاست میشیگن میں مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے متعدد علماء اور مساجد کے سربراہان نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ علماء کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے اپنے دور میں دنیا بھر میں جاری کئی جنگوں کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے دنیا میں امن کے حوالے سے ان کی خدمات نہایت قابل تحسین ہیں۔ ان میں مساجد کے پیش امام، خطیب اور دیگر بھی شامل تھے۔ اب مسلمان ووٹرز کتنے ہیں، ان کی اہمیت کیوں ہے، کیسے ہے، یہ سب آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے 5 نومبر کا دن جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، ڈیموکریٹس کی عادت کی مسلمان ووٹرز کی رائے سے متعلق دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ امریکن مسلمان ماضی ہو یا حال، فلسطینیوں پر ظلم اور بربری کا نیز بھولے۔ ایک جانب جو بائیڈن کی قیادت میں امریکہ نے دل کھول کر غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت کی ہے، تو دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کا گزشتہ دور بھی امریکی مسلمانوں کا پیچھا کر رہا ہے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 میں تل ابیب کو اسرائیل کا بطور دارالحکومت تسلیم کیا تھا۔ امریکہ کے انتخابات میں مختلف مسلم تنظیموں کے مطابق 1 کروڑ مسلم آبادی میں 40 لاکھ کے قریب مسلمان رجسٹرڈ ووٹ ہیں۔ 10 لاکھ کے قریب رجسٹرڈ ووٹ نہیں ہیں۔ امریکہ میں بسنے والے ان 1% مسلمانوں کی 2024 کے انتخابات میں رائے اہمیت کی حامل ہے۔ اس بارے میں جانتے ہیں، امریکہ میں مسلمانوں کے تقریباً 843 اسلامک سینٹر، 165 اسلامک اسکول اور 424 ایسوسی ایشنز ہیں۔ امریکی صدارتی الیکشن 2024 میں مسلمانوں کے لیے غزہ کا بحران ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی امریکی مسلمان شہریوں کو حزب اقتدار اور حزب اختلاف سے پرامن حل کی توقع ہے۔ جو اس وقت تک سروے ہوئے ان کے مطابق اس سوال کا جواب نہ ملنے کے باعث آخرکار ڈیموکریٹ پارٹی کا اقتدار یا تو ڈوب جائے گا یا پھر یہ مسلمان ووٹ کہیں اور چلے جائیں گے۔ تشویشناک سیاسی صورتحال میں ریاست میشیگن اور پنسلوانیا میں بڑی اہمیت، جہاں مسلمان ووٹوں کی اکثریت ہے، وہ ریاستیں اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ امریکی مسلمان ووٹرز کی رائے جاننے کے لیے سروے کرائے گئے ہیں۔ ان سرویز میں پولز سامنے آئے ہیں، ڈیموکریٹ کی صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے کے لیے انتخابات 2024 میں مسلمان ووٹرز کو جو انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ جو اب تک پولز کے نتائج سامنے آئے ہیں اور میں کچھ آپ کے سامنے شیئر بھی کروں گا۔ 2024 کے انتخابات میں کملا ہیرس کو 29.4% مسلمان ووٹ ملنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ 2008 میں ڈیموکریٹ پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار بارک اوباما نے 80% مسلمانوں کے ووٹ حاصل کر کے صدر بنے تھے۔ 2012 میں ہی بارک اوباما 92% ووٹر کی حمایت جو مسلمانوں کے تھے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ 2016 کے صدارتی الیکشن میں 65% امریکی مسلمانوں نے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن کے حق میں ووٹ دیا تھا، مگر وہ جیت نہیں پائی تھی۔ 2020 کے انتخابات میں موجودہ جو امریکی صدر ہیں جو بائیڈن کو 80% مسلمان امریکہ کمیونٹی کی سیاسی حمایت حاصل رہی تھی، لیکن اب موجودہ پولنگ رپورٹس نے ڈیموکریٹ پارٹی کی سیاسی حکمت عملی کو ایک ڈراؤنے خواب میں بدل دیا ہے، کیونکہ جو حمایت مسلمانوں کی 70، 80، 90% تھی وہ اب کم ہو کر 29% پہ آ گئی ہے، 28% پہ یا 29% پہ یہ گھوم رہی ہے۔ پولز میں جو اصل امریکی مسلمان ووٹر کی رائے کو 2 درجے یا 2 آپشن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مسلمان ووٹرز کی اکثریت کملا ہیرس کو رد کر دے گی اور ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخاب کرے گی، جبکہ دوسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ متعدد مسلمان ووٹرز ڈیموکریٹ پارٹی کی قیادت سے دل برداشتہ ہو کر اپنا ووٹ ہی کاسٹ نہ کریں۔ اگرچہ ان میں اکثریت ڈیموکریٹ پارٹی کے حق میں ووٹ دیتی ہے، تاہم حالیہ
جو انتخابات میں بہت سے لوگ ریپبلکن پارٹی کی طرف بھی مائل ہوئے ہیں۔ ماضی میں خال ہی کوئی مسلمان منتخب عہدوں پر نظر آتا تھا، لیکن حالیہ سالوں میں ان کی نمائندگی عام ہوتا ہی دکھائی دے رہی ہے۔ وائس آف امریکہ، BBC اور دیگر جو عالمی میڈیا فورم ہیں، ان کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی سیاست میں زیادہ بڑے پیمانے پر شرکت کے پیچھے کئی عوامل کار فرما ہیں، جن میں اسلامو فوبیا کے متعلق تشویش اور سیاست میں نمائندگی شامل ہیں۔ بعض ماہرین کے مطابق مسلمانوں کی سیاست میں زیادہ شرکت کا آغاز 2018 سے ہوا، جب الہان عمر اور رشیدہ طیب امریکی کانگریس میں منتخب ہونے والی پہلی مسلمان نمائندہ بنی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ مقامی سطح میں مسلمان امیدواروں کے سامنے آنے سے ریاست میں مسلمانوں کی جو شرکت کی ایک لہر نے جنم لیا ہے۔ تب سے یہ رجحان جاری ہے۔ سال 2021 میں بوسٹن اور نیو یارک سٹی کونسل نے مسلمانوں نے جو اس انتخابات میں بڑی تعداد میں حصہ لیا، اور اس بڑی تعداد میں حصہ لینے کی وجہ سے مسلمانوں کے ووٹروں کی جو اہمیت ہے اس میں بھی اضافہ ہوا۔ اب وہ یہ بتاتا چلوں، ریاست مشیگن کے شہر ڈیربورن میں، جہاں عرب اور مسلمان شہریوں کی خاصی بڑی تعداد ہے، پہلے مسلم میئر کا انتخاب بھی ہوا تھا۔ اسی اثنا میں ریاست میں ٹیکساس تک قانون ساز اور اداروں میں 50 مسلمانوں کو نمائندگی حاصل ہوئی۔ میں آپ کو اب بتاتا چلوں کہ مسلمانوں کی تنظیم کیئر ایکشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر باسم الکارا کہتے ہیں کہ ہر الیکشن دور میں انتخاب حصہ لینے والے مسلمان امیدواروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال امریکی اسلامی تعلقات کے فروغ کے لیے کام کرنے والی سول رائٹس کی تنظیم کیئر کے اعداد و شمار کے مطابق مسلمان منتخب اہلکاروں کی تعداد 235 تھی۔ اس تعداد میں ریاست نیو جرسی سے منتخب ہونے والے 50 ارکان بھی شامل تھے۔ کیئر کے مطابق اس سال مسلم منتخب نمائندوں کی تعداد 250 سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ یہ رجحان بتا رہا ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس تعداد میں زیادہ تر اضافہ مقامی الیکشن میں نظر آتا ہے۔ اگرچہ سٹی کونسل کے ایک رکن کے پاس امریکی کانگریس کے نمائندے کے برابر اختیارات تو نہیں ہوتے، لیکن امریکہ جہاں سیاست کو مقامی ہی سمجھا جاتا ہے، ان مقامی مقابلوں سے مقامی کمیونٹیز پر نمایاں اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کون کون سے نمایاں مسلمان امیدوار امریکی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ امریکی ریاست فلاڈیلفیا کے علاقے کوٹمین کے رہائشی ایرن بشیر، جو ایک پاکستانی ہیں، ریپبلکن پارٹی کی جانب سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں پہلی بار امریکہ 2001 میں آیا تھا اور میں نے پہلی نوکری ایک گیس اسٹیشن پر کی تھی۔ میں نے محنت کی اور ایک طویل سفر طے کر کے گیس اسٹیشن سے امریکی سیاست تک اپنا راستہ بنایا۔ میرے خاندان میں دور دور تک کا کسی کا تعلق بھی سیاست سے نہیں ہے، اور جب میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں تو ابتدا میں سب نے مجھے منع کیا اور کہا کہ امریکی آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، مگر میں نے ایک عزم کیا کہ میں امریکی انتخابات میں ضرور حصہ لوں گا۔ ایرن بشیر کے مطابق انہیں پاکستانیوں، جنوبی ایشیائی کمیونٹی اور امریکی شہریوں کی حمایت حاصل ہے، جبکہ انہیں امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی توثیق بھی حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اپنی الیکشن مہم چلانے کے لیے نکلا تو سفید فام امریکی شہریوں سمیت سب نے مجھے اپنی حمایت کا یقین دلایا اور میرے حق میں اپنا ووٹ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکی ریاست پینسلوینیا کے علاقے کوبر سیبرز میں ڈیموکریٹ امیدوار مریم صبی ایک ایسے علاقے سے الیکشن لڑ رہی ہیں جہاں کی زیادہ آبادی سفید فام امریکیوں پر مشتمل ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ آنے والا الیکشن میرے لیے آسان نہیں ہوگا، میں صرف محنت سے اپنی الیکشن مہم پر توجہ دے رہی ہوں۔ مریم کے والدین پاکستان کے شہر کراچی سے امریکی بطور تارکین وطن بہتر زندگی کی تلاش میں گئے تھے۔ مریم کہتی ہیں میں اپنی ایک بیڈ روم کی اپارٹمنٹ میں پلی بڑی ہوں اور میرے ماں باپ نے بہت محنت سے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ کم وسائل ہونے کے باوجود میرے والدین نے ہمیشہ سب لوگوں کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہا۔ انہوں نے ہی مجھے سکھایا کہ محنت کرو، فلاحی کاموں میں حصہ لو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھو۔ اسی ریاست سے الیکشن لڑنے والی مریم صبی اگر الیکشن میں جیت جاتی ہیں تو یہ پہلی پاکستانی مسلمان خاتون ہوں گی جو ہاؤس تک پہنچ پائیں گی۔ نیو یارک سے ہی تعلق رکھنے والے عامر سلطان بھی اس سال الیکشن کی ڈور میں ریپبلکن کی جانب سے حصہ لے رہے ہیں، جبکہ ان کا مقابلہ اپنے ڈسٹرکٹ میں ڈیموکریٹ امیدوار سے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں میری فیملی ایک سیاسی جماعت سے منسلک رہی ہے اور چھوٹی عمر سے ہی میں سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہوتا رہا ہوں۔ جب میں امریکہ آیا تو یہاں سماجی اور فلاحی کاموں کے لیے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہا۔ ویسے تو میرے علاقے میں میرے سب لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ مجھے امریکی اور دیگر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے وہ ڈیموکریٹ وہ بھی مجھے ووٹ دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ریپبلکن کی طرف سے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا تو ہمارے علاقے کے کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ نیو یارک میں ڈیموکریٹس کو زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس بات پر میں نے ان سے کہا کہ میں مسجد میں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پارٹی کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں جو LGBT کو سپورٹ کرتی ہے، جو اسقاط حمل کو سپورٹ کرتی ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کا دیہی علاقہ نیڈیک اگلے ماہ ہونے والے انتخابات کے اس منظرنامے کے بہت ہی زبردست جھلک پیش کر رہا ہے، جس کا رجحان پورے ملک میں دکھائی دیتا ہے۔ تقریباً 41,000 نفوس پر مشتمل ٹاؤن ٹی نیک میں 2 مسلمان خواتین مقامی عہدوں کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ٹی نیک کی رہائشیوں کی خاصی تعداد مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ امریکہ میں اس سال کے الیکشن میں سینکڑوں مسلمان امیدوار وفاقی، ریاستی اور مقامی سطحوں کے مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں۔
ماضی میں ایک مسلمان ٹین ایک کے میئر بھی رہ چکے ہیں، لیکن ابھی تک سٹی کونسل میں منتخب کوئی نہیں ہو پایا۔ بھارتی نژاد ریشم خان اس سال سٹی کونسل میں رکن بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ 47 سالہ ریشم خان کا کہنا ہے کہ الیکشن میں شرکت ان کے لیے مسلم ہونے کی حیثیت سے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بھارت کی ریاست چنائی میں پیدا ہونے والی ریشم خان نے کیتھولک اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ بھارت کی ایک یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ مارکیٹنگ کے شعبے میں کام کرنے کے لیے 2001 میں امریکہ آ کر ریاست نیو جرسی میں مقیم ہو گئی۔ 11 ستمبر 2001 کے حملوں نے 2011 کے حملوں نے ان کی سوچ کو بدل دیا۔ مسلمانوں کے بارے میں دقیانوسی تصورات کو بدلنے کے لیے انہوں نے حجاب پہننا شروع کر دیا۔ 20 سال قبل ریشم خان اور ان کے شوہر عارف ٹین ایک کے آگے جہاں ریشم خان کمیونٹی میں متحرک ہو گئی، انہوں نے سٹی کونسل کی میٹنگ میں جانا شروع کیا اور کمیونٹی کے مسائل کے اس کے حوالے سے آگاہی اور ان کے حل کے لیے اقدامات شروع کیے۔ وہ اسکول کی پیرنٹس ٹیچر ایسوسی ایشن کی رہنما بھی بن گئی۔ پھر 2021 میں ریشم خان نے اس وقت نمایاں مقام حاصل کیا جب انہوں نے مقامی الیکشن کو مئی سے نومبر میں جبکہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے لے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹین ایک ایسا ٹاؤن ہے جہاں کئی مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ 40% آبادی یہودیوں اور 20% مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری بڑی کمیونٹیز میں سیاہ فام اور لاطینی امریکی ہیں۔ فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے حملے کے بعد غزہ جنگ نے اکتوبر میں اس وقت کشیدگی کو جنم لیا جب سٹی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی جس میں اسرائیل کی حمایت کا اظہار کیا گیا، جبکہ ریشم خان کا کہنا ہے کہ ٹین ایک کے مسلمان اس پر مایوس ہوئے کہ مقامی قیادت نے صرف ایک کمیونٹی کی بات کی۔ ریشم خان کہتی ہیں کہ وہ پل بنانے کا کام کرتی ہیں اور جب انہوں نے مختلف کمیونٹیز سے اپنی حمایت کرنے والے نوجوانوں پر مشتمل ایک مخلوق گروپ بنایا ہوا ہے جو گھر گھر جا کر مہم چلا رہا ہے۔ ایک اور مسلم خاتون نادیہ حسین جو کہ ٹرینٹی ڈاؤن ہائی اسکول میں ٹیچر ہیں، ٹین ایک کے مقامی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ انہیں امید ہے کہ وہ علاقے کے کسی اسکول بورڈ میں منتخب ہونے والی پہلی خاتون ہوں گی۔ ریشم خان اور نادیہ حسن دونوں حجاب پہنتی ہیں۔ وہ مسلمان امیدواروں کی اس بڑھتی ہوئی تعداد میں شامل ہیں جو اس نئے رجحان کی نمائندگی کرتا ہے۔ امریکہ کی دوسری کمیونٹیز میں بھی یہی رجحان نظر آ رہا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے نادیہ حسین نے کہا کہ ایک کہاوت ہے، اگر آپ کھانے کی میز پر موجود نہیں ہیں تو پھر آپ مینیو پر ہوں گے، لہذا شمولیت بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین، امریکی انتخابات میں مسلمان ووٹرز اگرچہ 1% ہیں، لیکن ان کی اہمیت اس وقت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 5 نومبر کو مسلمان ووٹر اور مسلمان امیدوار اپنا کیا فیصلہ اور کیا نتائج دیتے ہیں۔